بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہوئی تو مشہور قول کے مطابق نبوت ملنے کے 12 سال رجب کے مہینہ میں 27ویں شب بروز پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ معراج ہوئی۔ دل چاہتا ہے کہ معراج کا سچا اور پیارا واقعہ بیان کیا جائے اور ایمان تازہ کیا جائے، اور اس میں جو حکمتیں ہیں اور ہمارے لیے جو تعلیم ہے اور سبق اور ہدایت انہیں حاصل کیا جائے۔ معراج کا قرآن کریم میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ بیان کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد الحرام اور مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک لے گئی، اور جس کے ارادہ میں ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکت یہ کہ وہاں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے اور وہاں بکثرت انبیاء کرام مدفون ہیں، اور دینی برکت یہ ہے کہ وہاں کثرت سے چشمے اور نہریں باغات ہیں جن میں خوب پیداواری ہے۔ غرض یہ کہ مسجد اقصی تک آپ کو اس واسطے سے لے جایا گیا تاکہ آپ آسمانوں کی سیر کریں اور وہاں خاص خاص نشانیاں آپ کو دکھلائی جائیں۔ مثلا مختصر سی مدت میں اس طویل مسافت کو طے کرنا، انبیاء کرام السلام سے ملاقات کرنا، آسمانوں پر جانا اور بے شمار ایجادات دیکھنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں، اور انہوں نے معراج کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص قرب عطا کیا اور آپ کو بڑی عزت بخشی جو اس طرح کسی کو نہ ملی۔ قرآن کریم میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا اور ایجادات دیکھنا، اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جن کا خلاصہ آگے آ رہا ہے۔ اسراء اور معراج کے معنی: علماء کرام کے نزدیک مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمان و سدرۃ المنتہا بلکہ اس سے بھی اوپر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تفصیل ابھی آتی ہے۔ معراج میں پہلے دو نمازیں فرض، معراج سے پہلے دو نمازیں فرض تھیں۔ معراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف دو نمازیں فرض تھیں، ایک دن کے شروع میں فجر کی نماز اور دوسری دن کے آخر میں مغرب کی نماز۔ دوستو، تو آخر وہ وقت آئے گا جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جب سورج اپنی روزانہ کی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجھل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افراز ہونے کا وقت آیا۔ آپ شام کی مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ام حامی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیند خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین علیہ السلام نیچے اترے، آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ دوستو، صفحہ معراج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دل کا آپریشن۔ جبرائیل امین نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، قدم مبارک پر ہاتھ لگایا، آپ اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر کے پھر سو گئے۔ جبرائیل امین نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں رکھ کے آب زمزم سے دھویا اور ایمان اور حکمت کی تجلیات الہی بھر کر اس کے اصل مقام میں رکھ کر سینہ مبارک سیدھا اور درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی جو آپ کے خاتم النبی ہونے کی ظاہری علامت تھی، اور آسمانوں کی سیر کی آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کرنا۔ سفر معراج کے لیے براق کی سواری۔ آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا، چنانچہ پلکیں جھپکنے سے پہلے وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے ذہن کسی ہوئی تھی، منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا: اے براق، تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جبرائیل امین نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس شام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ، راستہ میں مقدس مقامات کی زیارت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد الحرم سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین سے گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ آپ وہاں اترے، 2 رکعت نفل ادا کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: آپ کو معلوم ہے
یہ کس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کی آپ نے وادی سینا اور شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہاں اتر کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ مقام بیت الحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دوستو، معراج میں دنیا اور شیطان کی مثال۔ آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ آپ چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو راستہ کے ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا چلتے چلیے۔ آگے چل کے ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو سب سے اول، آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، اور آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو رستہ کے کنارے کھڑی تھی دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی رہ گئی ہے۔ وہ بڑا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کا جواب دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں ایک سرخ ٹیلہ کے قریب میرا گزر ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نیز میں نے دجال اور جہنم کی نگران کو بھی دیکھا جس کا نام مالک تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آگے ہم انشاءاللہ معراج کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ بس آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔